خوش نصیب ہے وہ بندے جو اپنی دنیا کے لیے بھی محنت کرتے ہیں اور اس کی ساری خوبیوں کو سمیٹ کے کامیابیوں کا سفر طے کرتے ہیں، اور ساتھ میں اپنے دین کو، اپنی آخرت کو، اپنی عقبہ کو اسے بھی مد نظر رکھتے ہیں، اور اپنی زندگیوں میں دین اور دنیا دونوں کو جمع رکھتے ہیں۔ محرومی ہے اس انسان کے لیے کہ جس نے دنیا کے لیے تو بھاگ دوڑ کی، محنت کی، مگر کل قیامت کے دن جو اس کی دائمی ابدی اور ہمیشہ کی زندگی ہے اس کے لیے وہ غافل رہا۔ حضرات، آج کی ملاقات میں دین اسلام کے 5 بنیادی ارکان کے اندر اللہ نے جو حکمتیں رکھی اور جن سے ہم بالکل اپنی زندگیوں میں غافل ہوتے جا رہے ہیں، ان حکمتوں کا ذکر کروں گا، شاید کہ کسی دل پہ چوٹ پڑے اور فکر پیدا ہو کہ آج نہیں تو کل سے کچھ نہ کچھ کوشش کی جائے، دنیا کمائی جائے، مگر ساتھ میں آخرت کی فکر کو بھی زندہ رکھا جائے۔ بھائیو، گفتگو کو شروع کرنے سے پہلے یاد کیجیے اپنے ان بڑے وڈیروں کو جو کل بڑے فن خواں تھے۔ ہمارے علاقے میں ان کے نام تھے، چودھری تھے، عزت بھی تھی، آبرو بھی تھی، جاگیریں تھیں، زمینیں تھیں۔ جب وہ کھڑے ہوتے تھے تو سامنے کوئی نہیں ہوتا تھا، مگر جب مٹی کے نیچے چلے گئے تو بسا اوقات سال سال بھی گزر جاتا ہے، کوئی نام لینے والا نہیں ہوتا۔ قبرستانوں میں پتہ کیجئے اپنے پردادا جی کے بعد جو اگلے رشتے تھے وہ آج کہاں ہیں؟ قبر ڈھونڈنی مشکل ہے، تختیاں نہ رہیں، نام نہ رہے، اور ان قبروں کی اونچائی کو بارش نے، آندھیوں نے برابر کر کے رکھ دیا، حتیٰ کہ وہ نام دلوں سے بھی مٹ گئے، دلوں سے مٹ گئے۔ میں نے پوچھ کے دیکھا اپنے والد صاحب کو کہ جناب آپ کے ابو جی کا نام بتایا، انہوں نے دادا جی کا نام بتایا۔ جب آگے پوچھا تو آہستہ آہستہ خاموشی ہونے لگی۔ تو بھائیو، ہمارے ساتھ بھی یہی ہونا ہے۔ یہ ہماری خوبصورت کوٹھیاں، گاڑیاں، یہ ہمارے بنگلے، یہ ہمارے بیوی بچے، یہ مال ڈنگر ڈھور، یہ زمینیں، یہ پیلیاں، یہ فصلیں، اصلیں، نسلیں سب رہ جانی ہیں۔ ہمارے ساتھ ہماری قبر میں ہمارا عمل جانا ہے، اور عمل کی طرف ہماری قدرتی بات ہے کہ معلوم نہیں کیا مسئلہ ہے، بالکل کوئی تڑپ نہیں ہے، آرزو نہیں ہے، چاہت نہیں ہے، شوق نہیں ہے، تو اس کے لیے سب سے پہلی چیز انما الاعمال بالنیات۔ آج کی اس تاریخ میں بچے ہو، جوان ہو، بوڑھے ہو، کوئی مرد ہے، کوئی عورت ہے، کسی بھی رنگ اور شکل میں، کسی بھی قبیلے اور برادری میں ہے، تو آج تک جو ہوا ہے کوئی بڑی بات نہیں۔ گناہ ہو گیا ہے، جرم ہو گیا ہے، زیادتی ہو گئی ہے، شرک ہو گیا ہے، بدعات میں، خرافات میں، رسومات میں زندگی گزری ہے۔ صرف ایک چھوٹا سا کام کریں، چھوٹا سا، انما الاعمال بالنیات، صحیح البخاری کی پہلی حدیث، تمہارے اعمال کی قبولیت کا سارا دار و مدار اللہ تعالیٰ نے نیتوں پہ رکھا ہے۔ اگر پہلے نیت ٹھیک نہیں تھی تو تجدید نیت کر لیجئے، تجدید نیت،
اور اس کو نئے سرے سے نیت بنائیے، اللہ جو گزر گیا وہ میرا ماضی تھا، جو ہو گیا وہ میری نادانی تھی، لا علمی تھی، میری جہالت تھی، میرے رب میں لوٹنا چاہتا ہوں۔ التوبۃ تجب ما قبلہ، آپ سچے دل سے، میں سچے دل سے تنہائی میں گوشے عافیت میں جا کے، کہیں اکیلے بیٹھ کے، بیٹھک میں، کمرے میں، مکان میں، بیڈ روم میں، دور کہیں فصلوں میں، اکیلے بیٹھ کے ایک آنسو بہا کے اللہ سے صرف اتنا کہہ دیں کہ اللہ میں پچھلے گناہوں پہ معافی مانگتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ صرف گناہ معاف نہیں کریں گے، وہ قادر ایسا ہے، وہ مہربان ایسا ہے کہ وہ تمہارے سارے گناہوں کو نہ صرف معاف کرے گا بلکہ وہ سارے گناہ نیکیوں میں تبدیل کر دے گا۔ بھائیو، میں نے دنیا میں کوئی بندہ نہیں دیکھا جو کھوٹے پیسے لے کے آپ کو کیس کرنے کی بجائے آپ کو کھرے پیسے دے، اصلی نوٹ دے کے روانہ کر دے اور آپ کی تجوریاں بھر دے۔ دنیا میں ایسا کوئی انسان نہیں، کوئی بینک نہیں۔ یہ اللہ الرحمن ہے۔ کمی بیشیاں ہم سب سے ہوتی ہیں، انسان ہیں، ہر بندے سے خطا ہو سکتی ہے، اونچ نیچ ہو سکتی ہے، فرشتہ کوئی نہیں ہے۔ اس لیے پہلا کام آج تجدید نیت، کہ اللہ میرے پچھلے ارادے، میری پچھلی باتیں، میرے پچھلے معاملے، میری زندگی اور اس کی اونچ نیچ، اس چیز کو میرے رب معاف کرتے ہیں۔ میں نہیں چاہتا کہ میں غلط ہوں، ہو گیا۔ تجدید نیت کے بعد سچے دل سے توبہ، یہ دوسرا عمل ہے۔ اور بھائیو، توبہ کے لیے دو چار موٹی موٹی چیزیں یاد کر لیں کہ بندہ پہلے اپنی غلطی کا اقرار کرے، اصرار نہیں، ضد اور انا کا مسئلہ نہ بنائے کہ اچھا ہو گیا ہے کیا کروں، کہ اللہ غلطی ہوئی ہے، لا علمی میں ہوئی ہے یا جان بوجھ کے ہوئی ہے۔ استغفر اللہ رب من کل ذنب اذنبتہ عمدا او خطایا، اللہ غلطی ہوئی ہے، لا علمی میں ہوئی ہے یا جان بوجھ کے ہوئی ہے، اللہ میں اپنی خطا پہ شرمندہ ہوں۔ شرمندہ ہونا اور نادم ہونا، رب کے سامنے نظریں جھکانا، عاجزی دکھانا، اکڑ نہیں، اور پھر اللہ سے وعدہ کرنا، پکا ارادہ کرنا کہ میرے مالک توفیق دے کہ میں نیکیاں کروں اور مجھے روک لے میں کوئی گناہوں سے بچ سکوں۔ اور پھر انسان گناہ نہ کرنے کا عزم کر کے اللہ سے سچے دل سے توبہ کر کے، حقوق اللہ جتنے بھی ہیں اللہ ان کے بارے میں نہیں پوچھے گا۔ بھائیو، یہ نکتہ اچھی طرح سمجھ لیں۔ آپ توبہ کرنا چاہتے ہیں، آپ کی عمر 60 سال ہو گئی اور آپ نے 60 سال کوئی نماز نہیں پڑھی، 60 سال کوئی روزہ نہیں رکھا، 50 سال زکوٰۃ نہیں دے سکا، عمرہ یا حج کی طاقت تھی نہیں جا سکا، کلمہ پڑھنے کی بھی توفیق نہیں ہوئی۔ الاسلام یجب ما قبلہ، اور ہماری یہ دعوت غیر مسلموں کو بھی ہے، انسان تو ہے نا، کہ کلمہ پڑھیے، دین میں آئیے، اقرار کیجئے، جو اللہ کے حقوق رہ گئے ہیں اللہ تمہیں یہ نہیں کہے گا کہ آج سے 7 ظہر پڑھنی شروع کر دو، ہر عصر کے ساتھ ایک عصر پڑھیے، ہر مغرب کے ساتھ ایک مغرب پڑھیے، ہر عشاء کے ساتھ ایک عشاء پڑھیے، فجر کے ساتھ فجر ادا کیجئے۔ نہیں، جو گزر گیا سو گزر گیا، تو نے غلطی پہ معافی مانگ لی ہے، تو نے توبہ کر لی ہے، تو اسلام لے آیا ہے، تیری ماضی کے جتنے گناہ ہیں وہ میری طرف سے معاف، میرے کھاتے کلیئر ہے۔ اللہ اپنا حق نہیں مانگتے۔ اگر بندوں کا حق ہے، حقوق العباد، تو وہ آپ کو دینا ہوگا۔ چوری کی ہے، لٹانی ہوگی، مال کھایا ہے، واپس کرنا ہوگا، فراڈ کیا ہے، اس تک پہنچنا ہوگا، ظلم کیا ہے،
زندگی میں اس کے ساتھ بیٹھ کے غلطی کو تسلیم کر کے سر جھکا کے اس تک آج چلا جا، اور وہ تیرے لیے ایک جملہ کہہ دے کہ میں نے معاف کر دیا، اور جن کے پاس کوئی چل کے آئے انہیں بھی دل بڑا کرنا چاہیے کہ جو ہونا تھا سو ہو گیا، لیکن اتنا تھوڑی ہے کہ سر جھکا کے نظریں جھکا کے آ گئی ہے، یہاں بیٹھ کے اکڑ جانا مناسب نہیں۔ اگر مجھے یہ امید ہے کہ میرا رب مجھے معاف کر دے، اور یقیناً ہر بندے کو یہی ہوتا ہے کہ اللہ میرے گناہ معاف کر دے، تو پھر اگر کوئی آپ کے پاس بھی چل کے آ گیا ہے تو اس کے لیے نرم پہلو رکھنا، نرمی رکھنا، معاف کرنا، یہ انبیاء کا شیوا ہے۔ کام بڑا مشکل ہے، کام بڑا مشکل ہے، مگر بدلہ لینے سے معاف کر دینا کائنات میں اس سے بڑی تبدیلی کوئی نہیں۔ اور یہ توبہ کے لیے ضروری ہے کہ حقوق العباد کو لٹایا جائے یا معافی مانگی جائے اور اگلا بندہ معاف کر دے، کیونکہ کل قیامت کے دن اگر حقوق العباد صاف نہ ہوئے، نمازیں بھی گئیں، روزے بھی گئے، حج منہ پہ مارے جائیں گے، عمروں کا وزن نہیں پڑے گا، اور اگر تولے بھی گئے تو یہ وزن کوئی اور لے جائے گا، اجر ثواب کوئی اور لے جائے گا، اور ان لوگوں کے گناہ ہمارے اوپر ڈال کر کے ان نمازوں کے باوجود، زکاتوں کے باوجود، روزوں کے باوجود، حج عمرے کے باوجود، جہاد کرنے کے باوجود، صدقے خیرات کے باوجود انسان کو جہنم کا منہ دیکھنا پڑے گا اور جنت سے محرومی ہوگی۔ حضرات، اللہ کے لیے اپنی انا ماریں۔ ہم بہت زیادہ ضد رکھتے ہیں، انسان میں انا وقت کے ساتھ ساتھ بڑھی جا رہی ہے، اس کی اکڑ، اس کی میں، گردن کا سریا، برادری اور قبیلہ، حسب اور نسب، مال اور پیسے کا نشہ، دولت اور سیاست، قیادت اور حکمرانی، یہ چیزیں ایسی ہیں جو انسان کو کہتی ہیں کہ ضرورت ہی کیا ہے معاف کرنے کی یا معافی مانگنے کی، جو ہوتا ہے کر لو۔ لوگوں نہیں، سب نے مٹی ہونا ہے، مٹی دا تو مٹی ہونا تے کدی بلے بلے، اج مٹی دے اتے بندے آتے کل مٹی دے تھلے۔ لہٰذا یہ دین اسلام فائدہ تب دے گا جب نیت خالص ہو، سچی مخلص توبہ ہو، حقوق اللہ تمہیں معاف کر دیے جائیں گے، حقوق العباد کو لوٹانا ہوگا، پھر جا کر کے آپ کو توحید مزہ دے گی۔ اب بھائیوں میں آ رہا ہوں توحید کی طرف۔ دنیا میں توحید ایسی نعمت ہے، ایسی دولت ہے، ایسا سرمایہ ہے کہ جسے 6.25 ارب لوگ دیکھ ہی نہیں سکے، ٹچ بھی نہیں کر سکے، انہیں ملنی تو بعد کی بات ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے 2.25 ارب، 7.5 ارب لوگوں میں سے 2.25 ارب مسلمانوں کو توفیق دی ہے کہ وہ کلمہ پڑھتے ہیں۔ اس لیے میں اپنی دل کی گہرائیوں سے، پوری محبتوں سے ہر کلمہ پڑھنے والے کو بھائیو، جسے کلمہ نصیب ہو جائے اور کیا ہو۔ میں نے اکثر دیکھا ہے، یہ پچھلے دنوں جو کورونا کے حالات گزرے، داخلوں کے مسئلے تھے، بالخصوص میڈیکل سائنس کے اندر، میڈیکل کے شعبے میں اگر کسی بچے کا داخلہ ہو جاتا ہے نا تو باپ دعوتیں کرتا ہے، صرف داخلہ ہوا ہے ابھی اور کچھ نہیں، اس نے انٹری ٹیسٹ پاس کیا ہے، داخلہ ہو گیا ہے، لاکھوں لگا کر کے پھر جا کر کے ایڈمیشن ہوا ہے، باپ خوشی کر رہا ہے، ماں خوشی کر رہی ہے، رشتہ داروں کی دعوت ہو رہی ہے، لوگوں کو بلایا جا رہا ہے، ہمارے بچے کا داخلہ ہو گیا ہے، کرے گا کیا، بنے گا کیا، یہ بعد کی بات ہے، داخلہ ہو گیا ہے۔ تو بھائیو، آپ کو خوش ہونا چاہیے اگر کوئی دنیا میں کلمہ پڑھتا ہے تو، کوئی بھی شخص، چھوٹا ہو بڑا ہو، اپنا ہو بگانا ہو، امیر ہو غریب ہو، وہ عام آدمی ہو، پڑھا لکھا ہو، آپ کو کلمہ پڑھنے والا کوئی بندہ نظر آ جائے، اس کو دیکھ کے خوش ہوا کریں، رب کا شکر ادا کیا کریں کہ کم از کم 1.5 ارب لوگوں میں سے، یہ 1.5 ارب، 2.25 ارب، صرف تھوڑے سے لوگ ہیں جن کو رب نے کلمہ نصیب کیا ہے۔ خیر، عملہ
دے معاملے تے اللہ نال نا جی، کوئی شک نہیں، انما الاعمال بالنیات، میں کسی کی نیت تو نہیں جانتا، نیتوں سے تو رب واقف ہے، اتھے عملہ تے ہونے نہیں نکھیڑے، کسے نہیں تیری ذات پوچھنی، اے ملی یا فاطمہ، او میری بیٹی فاطمہ، کسی نے نہیں پوچھنا تو سید ہے، کسی نے نہیں پوچھنا محمد کی بیٹی ہے، لخت جگر ہے، کسی نے نہیں پوچھنا، اعمال لے کے آنا، عقیدہ خالص ہو۔ سکے باپ نے اپنی بیٹی کو بولا ہے، لیکن کم از کم اتنا تو ہوتا ہے نا کہ یار یہ کلمے میں داخل ہو چکا ہے، اسلام میں داخل ہو چکا ہے، یہ مسلمان ہے، اگلے معاملے اللہ تعالیٰ آسان فرما دے گا۔ یہ جو ہے نا کہ تیرے کلمے دا اعتبار نہیں، میں نے کلمہ پڑھا تو مسلمان، تو نے پڑھا تو نہیں، اور لوگوں اسی کلمے کی وجہ سے دنیا آپ کو مار رہی ہے۔ یہ جو اذان میں اللہ اکبر 6 مرتبہ کہتے ہو، یہ کلمہ، یہ جملہ، یہ لفظ کہ اللہ ہی سب سے بڑا ہے، یہ توحید کی دولت، اسی بنیاد پہ مسلمان کو تفریق کیے بغیر مارا جاتا ہے، اور ہم آپس میں ایک دوسرے کو گوارا نہیں ہے، تو پھر کون خیر خواہ ہوگا؟ لہٰذا کلمے کی قدر کریں، اللہ کا شکر کریں کہ رب نے آپ کو پیدا ہوتے آنکھیں کھولتے اپنے گھر میں، گلی محلے میں، اپنے علاقے میں، اپنی فصلوں میں، اپنے جو ہے پنڈ گاؤں دیہاتوں میں، اپنے شہروں میں، اپنی آبادیوں میں ایسے لوگوں کے ساتھ جوڑا ہے جو کلمہ پڑھنے والے ہیں، وگرنہ 5.6 ارب دنیا مال والی، پیسے والی، دولت والی، بڑی بڑی ٹیکنالوجی تک ان کی اپروچ، سائنس کی دنیا میں نام، لیکن کلمے سے محروم ہے۔ دوسری چیز، کلمہ نام ہے توحید کا اور رسالت کا۔ آپ کو خوش ہو کے یہ چیز دیکھنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے توحید دی ہے، مجھے شرک سے بچایا ہے۔ میں لا الہ الا اللہ کو پڑھوں، کبھی رب سے شرک نہیں کروں۔ کیوں؟ شرک دنیا میں انسان کو بھی پسند نہیں ہے۔ شریکہ، میں کئی لوگوں سے پوچھتا ہوں، ہاں بھی سنا، آج ہی میں صبح ایک دوست سے میٹنگ تھی، بیٹھے تھے، میں کہا جی سنا، وہ کہندا جی اللہ دا شکر ہے میں ماں دا کلا ہی ہوں، نہ کوئی بھین تے نہ کوئی بھرا، دما دم نہ دھوکھا نہ غم، جو ہے اپنا ہی ہے۔ تو میں کہا جی 2-4 ہوندے بھی تے پھر کی سی؟ کہندا جی آج جنہ کہ میرا 2.5 مرلے دا مکان ہے تے جو مینوں لبنا کی، میرے حصے تے 2 بالے آنے سی، 2 دوجے نے لے جانے سی، 2 چوتھے نے، تو مینوں کی لبنا سی؟ لوگوں، اکیلا ہونا مشکل ضرور ہے، مگر تیرے میرے لیے، تیرے رب کو اچھا لگا ہے کہ وہ اکیلا رہے، یکتا رہے۔ اور یاد رکھیے، ایک جامعہ میں 2 شیخ الحدیث بڑی مشکل سے رہتے ہیں۔ صحیح البخاری کے نا 1 جلد بھی ہے، 2 جلدیں بھی ہیں، 1 جلد ایک استاذ جی پڑھاتے ہیں، ایک دوسرے پڑھاتے ہیں۔ اب یہ فیصلہ مشکل ہو جاتا ہے کہ درس بخاری آخری درس کس کا ہوگا، اختتامی درس کس کا ہوگا۔ 2 بھائی ہوتے ہیں، ایک پلاٹ کارنر والا، ایک ساتھ والا ہے، ساری زندگی دل چرمان رہندا یار انہیں کارنر والا آپ رکھ لیا، مینوں پچھلا دیتا ہے، رہتا ہے کہ نہیں رہتا؟ تو جے میں کلا ہوندا، یا میں بڑا ہوندا، یا میری پہنچ ہوندی، یا میرا ہاتھ پیندا ہوندا، آ کارنر والے چ 2 پاسوں ہوا ہاتھ پیندی سی نا۔ لوگوں اتنی پریشانی ہے، رب نے دنیا میں دکھایا ہے شراکت۔ ایک گڈی تے 2 ڈرائیور نہیں بیٹھ دیندے لوکی، کیونکہ ایک نے دائیں موڑا، دوسرے نے بائیں موڑا، ایک نے بریک لگائی، دوسرے نے ریس دے دی، ایک نے کچھ، تو پریشانی ہوتی ہے۔ ایک عورت کے اوپر 2 بندوں کی نظر ہو تو کزن نہیں پیڑ پیندے، پریشانی نہیں ہوتی۔ تیری میری عزت بیوی کہلائی ہے، اس معاملے میں کوئی غیرت مند بندہ، غیرت مند، حیادار، باوقار، سمجھدار، عقل مند، دانا بینا اپنی عزت میں کسی کی شراکت گوارا نہیں کرتا۔
तौहीद रब ने क्यों रखी? बीवी दे करके समझाया। शादी होती है 2-4 महीनों तो बाद छुट्टी मुक्की बाहर चले गए। वो भली जान लग्या पुछ दी है, सोहणियो तुसी तो चले हो तो मेरा मैनू किहदे वाले कर चले हो? अल्लाह अकबर। कहंदा तू पेके टुर जाई। माँ कहंदी ठहर जा, इसलिए विआह कराया सी कि इहनूं तू पेके रखना। अच्छा भी फिर कपड़े लाने हो अब्बू जी के साथ चले जाना, सामान लेना हो भाई के साथ चले जाना, ये करना हो, ये ज़रूरत हो फुला के साथ चले जाना। वो पोला जाओ कि पुछ दिए तो जे कोई होर खास लोड़ पै जाए तो फिर क्या कहता है? चुप नहीं, वो मैं जदों आवांगा, वो किसी दूजे नाल नहीं। और लोगों छोटे बच्चे ना बैठे होते तो मैं बात खुल के करता। अल्लाह की कसम 6-6 साल भी लोग बाहर लगा के आए मगर बीवी को इजाजत न मिली कि वो अपनी एक जायज जरूरत को भी किसी से पूरा करवाए, क्योंकि ये जरूरत इज्जत की है और इज्जत की जरूरत में शरारतें नहीं हुआ करती। ये तौहीद तेरे रब की इज्जत है कि उसने अकेले ने तुझको बनाया है। बाप अकेले ने दिया, माँ अकेले ने चुनी, बाप की पुश्त अकेले ने बनाई, माँ की सीने की हड्डियां अकेले ने बनाई। मैं जदों आया तो मैंने कहते जी पंजाबी जरा ज़्यादा टोरिया जे, इत्थे वालियां नूं उर्दू समझ नहीं आती, तो मेरी तो उर्दू सीधी सादी होंदी है, तो जिथे ना समझ आती होवे दस दिया जे, मैं उत्थों तर्जमा करदा जी। बाप की पीठ भी रब ने बनाई, माँ की सीने की हड्डियां भी रब ने बनाई, तेरा जिगर, तेरा दिल, तेरा गुर्दा, अज़ाए रईसा रब ने बनाए। अरे तेरे पेशाब पखाने के रस्ते रब ने बनाए, सीवरेज सिस्टम तेरे रब ने डाला। दुनिया में असूल है इत्थे कोई नालियां बना दे ना वोट होदा, भाजी तुसी कल्लिया ने काम किया इत्थे दूजा बड़े तो सही कोई। वो तू पता तो कर, तेरे बाल रब ने उगाए, आंखें रब ने बनाई, कान रब ने बनाए, समाते रब ने दी, दिल रब ने बनाया, 90,000 किलोमीटर तक तेरी खून की नालियां और लाइनें रब ने बिछाई, सीवरेज रब ने बनाया, जुबान रब ने बनाई, साउंड सिस्टम रब ने बनाया, गले रब ने बना के दिए। एक एक उज़्व और हिस्सा तेरा उज़्व तनासुल, तेरी शर्मगाह, तेरी टांगे, तेरे घुटने, तेरे 360 जोड़, चलने के लिए कदम, खड़े होने के लिए ये टांगे तुझे रब ने दी हैं। तो जिदों वोट देने की वारी आई तो किसी दे जाके मत्था टेक लियो। अल्लाह कहते हैं फिर तूने मेरी कदर नहीं की, वमा कदरुल्लाह का कदरी। कलमा पढ़ने का माना ये था ला इलाहा इल्लल्लाह। मरता मर जाता, कटता कट जाता, कीमा बन जाता, सूली पे लोग चढ़ा देते, टुकड़े कर देते और तेल देगू में डाल के उबाल के तुझे अंदर जो है वो फ्राई कर देते, मगर तू नाम सिर्फ मेरा लेता कि मैं उसका हूं, मैं उसका हूं। तौहीद का माना यह है दुनिया च लख हसीन औरतां होण पर जिदे ढिड्डों जम्मे आ उस मां वर्गी मां कोई नहीं, उस मां जैसी कोई और औरत नहीं दुनिया में, क्योंकि मेरी वो है। बाकी की जिसकी जो बाप गधा रेड़ी भी चलाता हो, तगारी उठाता हो, लंगड़ा हो, नाबीना हो, लूला हो, फालिज पड़ा हो, जो मर्जी हो, मेरे बाप जैसा इस दुनिया में कोई दूसरा नहीं कि जिसको मैं अब्बू कह सकूं, क्योंकि मैं उस अकेले का हूं। और जिसने पैदा किया है खालिक भी कोई तेरा दूसरा नहीं हो सकता, हाजित रुवा मुश्किल कुशा कोई और नहीं हो सकता। ये तौहीद का थीम इज्जत के लिए है। इज्जतदार बंदा कभी अपने दर पे भी अपनी इज्जत को किसी दूसरे के दर पे नहीं गिरने देता, और इज्जतदार मोमिन कलमा पढ़ने वाला कटता कट जाए अपना सर किसी और के दर पे नहीं झुकने देता, वो एक अल्लाह का होके रहता है। भाइयों मसलक की जंग नहीं। दूसरी चीज़ रिसालत, अकीदा रिसालत क्या है? ये बड़ा अहम अकीदा है, अल्लाह ने मोमिनों को दिया है। मैंने पता करके देखा है, दुनिया भर के चक्कर काटे, लोगों को देखा, मिले, तहजीबें पढ़ी, इंसानों को जिनको दिल दिया है ना उनके अंदर एक प्रॉब्लम है कि उन्हें पहला रिश्ता को दिल को लग गया, बातचीत हो गई, मंगनी भी हो गई, उस तो अगे रिश्ता होते तो कोई चंगा टक्कर पिया, मालूम
پیسے لوں شکلوں صورتوں. لوگ پہلے کے نا پہلا بیانہ موڑ دیں دیں, بیانے تے بیانہ, منگنی تے منگنی, بولی تے بولی, سودے پہ سودا کرتے ہیں کہ نہیں؟ یہ بے ایمانیاں ہمارے اندر موجود ہیں. صرف میں نے کلمہ پڑھنے والے کو دیکھا ہے جس نے بولا اشہد ان محمدن عبدہ و رسولہ. میں کلمہ پڑھ کے جیسے رب کو ایک مانتا ہوں, ایسے نام لے کے ایک ہستی, ایک حبیب, ایک کریم, ایک نبی, ایک پیمبر, ایک ہادی, ایک رہبر, ایک پیشوا, ایک مقتدا, ساری دنیا میں مل کر کے آ جائے, محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی مقابل نہیں ہو سکتی. لہٰذا میرے امام پیشوا وہ ہے. میں نے جن 2.25 ارب لوگوں کو کلمہ پڑھتے ہوئے سنا ہے, ان میں بڑی ساری کیٹاگریز کے لوگ ہیں, لیکن 4 مشہور ہیں, 4 لوگ مشہور ہیں. ویسے تو 17 فقہیں چل رہی ہیں دنیا میں, اور ہر بندہ اپنی فقہ کے مطابق اپنے امام کو اچھا مانتا ہے اور اس کے پیچھے چلتا ہے, اور اس کے پیچھے چلتا ہے. 17 فقہیں, لیکن مجھے فیصلہ لینا ہے, فیصلہ دینا ہے. میرا کوئی بیگانہ نہیں, جو کلمہ پڑھ لے وہ اپنا ہوتا ہے, اور جو پھر بیگانہ سمجھے اس کے اندر کوئی کمی بیشی ہو سکتی ہے. میرے نانکے جدوں میں فیصلہ آباد آیا نا, تو نانکیاں نے سارے نو پتہ لگا تے سر پھڑ کے بہ گئے, کہنے لگے یار منڈا ساڈا جڑا نا جی بے پیرا ہو گیا, بے پیرا. مجھے میسج ملے, میں گیا, اوے بے پیرا ہو گئے. میرے ددیال کو خبر ملی, خانگاہ شریف بہاولپور سے آگے, انہوں نے کہا وہ بد مذہبہ ہو گئے, دیوبندی تھے, وہ بد مذہبہ ہو گئے. خیر بڑے تھے, سنا چپ ہو گیا. یار بیلی چونکہ سارے شیعہ تھے, انہوں نے کہا وہ بے امامہ ہو گئے. میں نے کہا مجھے سمجھ نہیں آ رہی, کوئی بے پیرا کہہ رہا ہے, کوئی بد مذہبہ کہہ رہا ہے, کوئی بے امامہ بول رہا ہے. جس سے بھی پوچھو کلمہ کیا ہے تو کہیں اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدن عبدہ و رسولہ. نہ میں نے کلمہ بدلا ہے, نہ نام بدلا ہے, نہ توحید بدلی ہے, نہ رسالت بدلی ہے. تو یہ تانے کس لیے؟ پولے پولے لفظاں جو گل نکلی. نانکے کہنے لگے یار تمہیں پتہ ہے کہ ساڈے امام جڑے نے نا جی ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ, اسی انہاں نال جنت چ ٹر جانا ہے, تو تیرا تو امام ہی کو نہیں ہوئے, تیرا پیر ہی کو نہیں. میں کہا جی اگے جڑے امام اعلیٰ حضرت نے, کہنے لگے وہ بھی ساڈے پیر نے. ددیال سے پوچھا, انہوں نے بھی یہی بات کی. یاراں نو پوچھا, کہنے لگے تو 12 نو نہیں منیا تو کتوں دا, تو 12 نو نہیں منیا کتوں دا رہ گیا. میں نے اسی وجہ سے, میں پہلے بھی کئی دفعہ کہہ چکا ہوں, اب بھی کہہ رہا ہوں, 5 سال لگاتار جامع سلفیہ فیصلہ آباد کدی بریلویاں لوں, کدی دیوبندیاں لوں, کدی شیعہ لوں, ہمیشہ وہابیاں دے خلاف مباحثہ لڑیا. جب بھی مقابلہ ہوتا میں انہی لوگوں کی طرف سے پتہ تو چلے کہ یہ ان کا مدرسہ, یہ ان کی دعوت, یہ ان کا پیغام, یہ ان کا نصاب زندگی بچوں کو بے پیرا کیوں بناتا ہے, بے امامہ اور بد مذہبہ کیوں کرتا ہے. خیر 6 سال یہاں گزر گئے. رب نے حرمین بلایا, مکے گیا, حدیث سنی تھی ماء زمزم لما شرب, زمزم جس نیت سے پیا جائے اللہ وہ پوری کر دیتے. اور میں نے زمزم پی کے صرف یہی دعا کی, اللہ کل قیامت کے دن پیاس نہ لگے اور کوثر ملے تو تیرے محبوب کے ہاتھوں ملے. یہاں زمزم پلایا ہے, قیامت کے دن اپنے محبوب کے ہاتھوں کوثر کا جام پلانا. مدینہ آ گیا, روضۃ من ریاض الجنہ, جنہوں نے دیکھا ہے دیکھا ہے, جنہوں نے نہیں دیکھا میرا رب دکھائے. وہ جنت کا باغیچہ, ما بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ, یہ جنت کا ٹکڑا میرے نبی کے گھر اور میرے پیمبر کے منبر کے درمیان والا حصہ. 2 رکعت پڑھی, بیٹھا, ہاتھ اٹھائے, رب سے بولا, اللہ تیرے محبوب نے وحی والی زبان سے بولا ہے کہ یہ جنت کا ٹکڑا ہے, تیرے نبی کی بات سچی ہے,
وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، اور اللہ تیرا قرآن کہتا ہے، تیری وہی کہتی ہے کہ جنت میں بندہ جو مانگے گا وہ ملے گا۔ اللہ تیرے نبی کہتے ہیں جنت ہے، تو نے کہا جنت میں جو مانگا جائے وہ ملتا ہے، اللہ میں مانگ رہا ہوں دنیا میں اس امام کے ساتھ باقی زندگی گزر جائے جس امام نے جنت کھلوانی ہے۔ نعرہ تکبیر، مصطفیٰ جان مصطفیٰ۔ حضرات میں نے ابھی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی تو بات نہیں کی، ابھی تو میں صرف رب سے یہ مانگ رہا ہوں کہ اللہ مجھے نہیں غرض میرا ننیال کیا ہے، ددیال کیا ہے، یار بیلی کیا ہے، فرقے اتنے، جماعتی اتنی، گروہ اتنے، 4200 مسلمانوں کی تنظیمیں، گروہ، جماعتیں رجسٹرڈ اس دنیا میں، اور میں دعا کر رہا ہوں اللہ اس کے ساتھ چلائے رکھنا جس نے جنت کا در کھلوانا ہے۔ اور پھر پڑھنا شروع کیا، ڈھونڈنا شروع کیا۔ حضرات جدی پشتی یہ نہیں بھئی وایا منڈا پنڈ سیدھا فیصل آباد، ہم نے محنت کی ہے، پڑھا ہے، پرکھا ہے، زندگی لگی ہے، ڈھونڈ ڈھونڈ کے ایک ایک امام کی زندگی پڑھی۔ اگر میں کہوں یہ مبالغہ نہیں ہے کہ لاکھوں محدثین، فقہا، راویوں کے حالات زندگی کھنگال ڈالے، ائمہ کی زندگیاں پڑھی، 17 فقہوں کی کتابیں، اصل کتابوں کو کھنگال مارا، اصول فقہ پڑھی، اسلامک لا پڑھا، سیاست شرعیہ پڑھا، دین کے ما لہ و ما علیہ کو دیکھا، اور آخر میں جو خلاصہ نکلا محمد الرسول اللہ کا وہ سنیے۔ ہر کلمہ پڑھنے والے کی ذمہ داری ہے وہ جتنا مرضی بڑا صحابی بن جائے، صحابیوں کا سردار بن جائے، اہل بیت کا امام بن جائے، وہ محدث و شیخ الحدیث بن جائے، وہ مفسر و شیخ القرآن بن جائے، وہ فقیہ امت بن جائے، اسے بھی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرنی ہے، اسے بھی ان کی، وگرنہ گزارا نہیں ہے۔ اور اگلا سبق کیا سیکھا، کیا ملا کہ دنیا میں اللہ جنت کئی موقعوں پہ کھولتے ہیں۔ مثلا مرد عورت کوئی بھی کلمہ پڑھنے والا وضو کر کے اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدن عبدہ و رسولہ کہہ دے، اللہ نہیں دیکھیں گے کہ کون ہے، اللہ سیدھی جنت کے 8 در کھول کے کہتے ہیں تیرا انتظار ہے، تیری دیر ہے۔ لوگوں اگر یہ حق ہے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان سچ ہے، دوسرا موقع کہ جب جنت کے 8 در کھلتے، عورت جو اپنے گھر میں رہ کے صالحہ عورت، نیک عورت، اچھی بیوی، اچھی بیٹی، اچھی بہن، اپنی نمازیں پڑھے، رمضان کے روزے رکھے، اکیلی ہو تو شرمگاہ کی حفاظت کرے، شوہر موجود ہو اس کی فرما برداری کرے، یہ زمین پہ چل رہی ہوتی ہے، اللہ جنت کے 8 در کھول دیتے ہیں، اور تیسرا رمضان میں جنت کھلتی ہے۔ یہ دنیا، لیکن جب قیامت ہوگی تو اللہ تعالیٰ جنت بند کر کے، اللہ جنت بند کر دیں گے، سارے معاملے معاشر کے میدان میں ہوں گے، شفاعت ہو جائے گی، حساب و کتاب ہوں گے، جہنم کا افتتاح، قاری قرآن، حافظ قرآن، سخی اور غازی و مجاہد، ان سے کیا جا رہا ہے، اور جنت کا افتتاح جائیے ساری زندگی خطیبوں سے خطابت میں سنیے، منبر و محراب کی خاک چھانی ہے، دعویٰ تو کیا جا سکتا ہے کہ میرے امام جنت میں جائیں گے ہم ساتھ، لیکن رب نے سب کو اکٹھا کر کے جنت بند کر کے جس امام سے جنت کھلوانی ہے اس کا نام اچھی طرح سن لیجئے، احادیث کی کتابوں میں ملے گا، سارے مکتبہ فکر اس کو مانتے ہیں۔ اللہ نے جنت کا پہلا پاس ورڈ رکھا ہے فنگر پرنٹ والا۔ ہوں اتنے ٹوٹیاں سمجھانا مشکل تو نہیں کہ فنگر پرنٹ کی ہوں کہ ہے، ہوں تو جہدے جہدے کول بھی ٹچ ہے انہوں نے پتا ہے، اگے ابیاں نوں دس دین گے، دادیاں نوں سمجھا دین گے، بابا ایتھے انگوٹھا لا، تیرے انگوٹھے نال نہیں کھلیا میرے نہ کھل گئے۔
پت تو میرا نہیں، ہاں میں تیرا پر انگوٹھا تیرا نہیں۔ جس کا موبائل ہے، جس کے فنگر پرنٹ لگائے گئے ہیں، وہی انگوٹھا لگے گا تو کھلے گے۔ ہے سمجھ آ گئی؟ دوسرا پاس ورڈ موبائلوں کے اندر موجود ہے چہرے کا، فیس کا، جدہ ہے گا وہ منہ اگے آئے گا تو کھلو، فیس پاس ورڈ۔ اللہ نے جنت کو فیس پاس ورڈ بھی لگایا ہے، دھوکہ کوئی نہیں رکھا۔ تیسرا پاس ورڈ وائس آپریٹنگ سسٹم، آواز والا۔ تسی وہ چچ 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 کر دو وہ کھل پو، تسی وہ چٹکی لگا دو اس پہ کھلے گا۔ جیسی آواز آپ نے وائس آپریٹنگ سسٹم میں رکھی ہے اسی پہ کھلے گا، بول کے پروننسیشن۔ اور پھر کس آواز میں، یہ بھی ضروری ہے، اگر آواز بدل گئی تو نہیں کھل رہا، لفظ بھلے وہی ہو۔ دنیا کے 7.5 ارب چہرے لے آئے، اگر وہ والا چہرہ نہیں آیا جہدے تے لایا تو انہیں پھر بھی نہیں کھلنا۔ وہ بی بی ویاہ تے گئی سی، میک اپ کیتا سی، اتھے وہ لا بیٹھی فیس والا پاس ورڈ، فیس لاک لگ گیا، گھر آئی گرمی سی نہانوں کے بعد جدو کھولن لگی منہ اگے کرے وہ کھلے ہی نہ۔ تو جنت فنگر پرنٹ بھی، فنگر پاس ورڈ بھی، فیس پاس ورڈ بھی اور وائس پاس ورڈ بھی۔ پھر اس کے بعد خود اس ہستی کا نام جنت کو کھلوانے کے لیے اللہ نے کسی اور امام کا نام نہیں، ایک نام رکھا ہے اور وہ ہے محمد۔ دیکھیے کیسے منظر، میں بتاتا ہوں، حدیث میں موجود ہے۔ اللہ تعالیٰ محبوب کو بھیجیں گے، جاؤ جنت، دروازے بند ہے، اللہ فنگر پرنٹ دو۔ میرے محبوب دروازے پہ ہاتھ رکھ کے دستک دیں گے، آقا کا ہاتھ لگے گا، فوری اندر سے آواز آئے گی، من بالباب، من بالباب۔ دروازے پہ ہاتھ کس نے رکھا ہے؟ محبوب اپنا چہرہ سامنے کریں گے، اپنی آواز میں بولیں گے، اور وائس آپریٹنگ سسٹم والا پاس ورڈ، چہرے کا پاس ورڈ، اور پھر اپنی زبان سے اپنا نام بول کے کہیں گے، آنا محمد۔ لوگوں میرے محبوب یہ بولنے کی دیر ہے، جنت کے دروازے کھول دیے جائیں گے۔ یہ ہے وہ امام جس کے ذریعے رب نے جنت کھلوانی، یہ ہے وہ ہستی امام الانبیاء۔ 1,24,000 انبیاء چہرے جنت کے سامنے لے آئے، جنت کو حکم نہیں کہ کھلے۔ آدم آ کے بولے انا آدم، نوح علیہ السلام آ کے کہیں انا نوح، ابراہیم علیہ السلام آ کے کہیں انا ابراہیم۔ اللہ نے نبیوں کا وہاں نہیں پاس ورڈ رکھا تو امتی کہاں کھڑے ہو کے کہیں گے انا ابو حنیفہ، انا شافعی، انا مالک، انا احمد، انا محمد۔ میں نے کسی فرقے کی بات نہیں کی، کلمہ پڑھنے والوں کو دعوت دی ہے کہ تم نے نام لے کے کلمہ پڑھا ہے، اشہد ان محمدًا عبدہ ورسولہ۔ امام مالک کو بھی محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے، امام احمد کو بھی ان کی پیروی کر کے، امام شافعی کو بھی ان کی مان کر کے، امام ابو حنیفہ کو بھی ان کی تسلیم کر کے، ائمہ اثنا عشرہ کو بھی ان کی مان کر کے، انہی کا کلمہ پڑھ کے، اگر بلال جیسا بھی آئے انہی کی مان کے جنت میں جائے گا، سکا چچا بھی آئے اگر اس امام کی نہیں مانی تو پھر حالت اس کی بھی کوئی نہیں، سیسلا نارن ذات لہب، اس کا ادھر کوئی تعلق نہیں ہے، دوسری طرف ہے۔ اس لیے اپنے کلمے کو غنیمت سمجھو، جہاں دھکے کھا رہے ہو نہ کھاؤ، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جڑ کے توحید و رسالت، عقیدہ توحید، عقیدہ سنت، عقیدہ ختم نبوت، پیغمبر کی اس مہر کے اوپر جیے، اور اس کے لیے 4 کام کر کے چلے جائیں، انشاءاللہ اللہ جنت دے دے گا۔ عقیدہ توحید والا، عمل پہ مہر پیغمبر کی رسالت والی، امام الانبیاء والی،
پھر تو نماز پڑھ، تیرا رب تیری نماز قبول کر لے گا، قبول کر لے گا۔ اگر تو مسجد نبوی میں بھی چلا جائے اور وہ پرانی مسجد نبوی کھود کھود کے نیچے سے نکال لے اور رب حضور کو واپس بھیج دے، تو ان کی زیارت کر کے صحابی بن جائے، پھر شوق میں ذوق میں تو 2 رکعت شکرانے کے اسی مسجد میں آقا کے سامنے پڑھے، اور نبی کے طریقے پہ نہیں پڑھے تو پیغمبر 3 دفعہ موڑ کے بھی صحابی کو کہیں گے ارجی فصلی فانک لم تصلی، جا جا پھر پڑھ، تو نے پڑھی نہیں۔ یہ نہیں کہا تجھے پڑھنی نہیں آتی، کہا تو نے پڑھی ہی نہیں، پڑھ کے آیا پھر آیا، کہا جا پھر پڑھ، تو نے پڑھی نہیں۔ یہی ہم اپنے بھائیوں کو کہتے ہیں، بھائیوں جو تم پڑھ رہے ہو تم نے پڑھی نہیں، کیونکہ آقا نے ایسی پڑھی نہیں۔ اگر انہوں نے ایسی پڑھی ہوتی تو ہم ایسے کیوں کرتے؟ کئی دفعہ بچے انہوں نے کئی دفعہ پوت ہوم ورک کر کے تو کیتا ہی نہیں، وہ کہہ رہا ہوتا ہے استاد جی میں انہیں صفحے کالے کیتے نا، انہیں صفحے کالے کیتے نا، تے اپنے کول کوئی جی کام کردا ہویا انہوں کو آ کی کیتا ہی، انہوں پٹ دوبارہ آ نہیں صحیح ہویا۔ آپ چیک کر کے دیکھ لینا، سی ڈی والے کو کہہ کے دیکھ لینا، ساؤنڈ والے کو کہہ کے دیکھ لیں، آپ یہ جس نے قلین بچھائی اس کو کہہ کے دیکھ لیں، جس نے گلیاں بنائی اس کو کہہ کے دیکھ لیں، جس نے سیوریج سسٹم کسی کو کہہ کے تو دیکھیں، کیتا کیجئے۔ ہمارا حاکم مان رہا ہے کہ کیوں میں ماڑا کیتا ہے، ادھر ہی کہتا نا میں بہت چنگا کیتا ہے۔ لوگوں دنیا نہیں مانتی، لیکن محبوب نے کیا کہا، جا پھر پڑھ، تو نے پڑھی نہیں۔ جس نے سنت کے مطابق قیام نہیں کیا، اذان نہیں دی، نیت اپنی مرضی سے کی، ثنا پیغمبر کے طریقے پہ نہیں پڑھی، پیغمبر نے فاتحہ کے بغیر نماز کو کراس کر دیا، اور تو کہے کہ اوکے ہے، تو کہے اوکے ہے، نہیں چلے گا۔ نبی کے نقشے کے مطابق قیام لیا، فاتحہ لیا، ساتھ کوئی ملائی ہوئی صورت لیا، رکوع میں جاتے ہوئے کندھوں کے برابر، کانوں کی لو کے برابر رفع الیدین لیا، اور سبحان ربی العظیم یا وہ دعائیں لیا، کمر برابر اور گردن برابر لیا، کھڑا ہوتے ہوئے سمیع اللہ لمن حمدہ ربنا ولک الحمد یہ لے کر کے آ، ہاتھ سنت کے مطابق اٹھا کے آ، پھر گھٹنے نہیں، ہاتھ زمین پہ رکھ، اور اپنے ناک کو، پیشانی کو، دونوں گھٹنوں کو، اپنے ہاتھوں کو، پاؤں کو زمین پہ رکھ، سبحان ربی الاعلیٰ پڑھ، 2 سجدوں کے درمیان بیٹھ، رب یہ جو ہے رب اغفر لی پڑھ، اسی طرح 4 رکعتیں مکمل کر، تشہد سنت کے مطابق پڑھ، انگلی پیغمبر کے طریقے پہ یوں کر لے، یا ایسے کر لے، یا اس کو ہلا لے، یا اس کو جھکا لے، یا اس کو نصب کر دے، یا اس کا اشارہ کر لے، یہ کر کے آ جا، سلام پھیر، اللہ کے لیے خالص ہو کے پڑھ، پیغمبر کی سنت میں مخلص ہو کے پڑھ، تیرا رب اس تیری نماز کو قبول کر لے گا۔ وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا، تو تو امتی ہے، میرے نبی کا صحابی سامنے کھڑا ہو کے اگر میرے نبی والے انداز پہ نہیں پڑھ پایا، نبی نے کراس کر کے، محبوب نے ریجیکٹ کر کے، رد کر کے واپس کر دی ہے، قبول نہیں کی۔ دوسری چیز زکوٰۃ ہے، اس میں ہمارے ہاں بڑی اونچ نیچ ہے۔ کچھ لوگوں اللہ نے پیسہ بڑا دیتا ہے تو دل نہیں دیتا، کئیاں نو دل بڑا سارا دیتا ہے تو مال نہیں دیتا، وہ بیچارے کہندے رہندے نے کتے مینوں اینا لبدا نا تو میں تے چودھری لینا لا دینی اسی چھٹے پا دینا، تو کئیاں نو اللہ اینا دیندا وہ کہندا لے حالے کچھ بھی نہیں ہویا، اینا تو حالے ہور کرنا ہے، اتو کرونا آ گیا کی کریے، آپ کھائیے تو انہوں دئیے کدھر جائیے۔ زکوٰۃ جیسے کپڑا لیا جائے، میلا ہو تو دھویا جائے گا، ویاہ تے جاندے ہاں کئیاں بھائیاں کولوں ہو جاندا ہے، تہاڈا پتہ نہیں، تہاڈے پنڈ چ مینوں نہیں، ویسے سارے دے کپڑے صاف ہی نے، داغ دوغ کوئی نہیں نظر آیا، تے کئی پنڈاں چ جائیدا چنگے، کتے ہلدی دے داغ، کتے کچھ، کتے بوٹی وجی، کتے ہڈی وجی، برا حال۔ وہ ایک ہی ہویا، کہندا مولوی جی نہ پوچھو، گھر والوں نہ یقین آ کہ انہوں ویاہ تے بھیجیا تے انہوں چٹا سوٹ نہیں دینا۔ کیوں نہیں دینا؟ ایک کملا نا جی کتے نہ کتے داغ ضرور لا ہوندا ہے۔ ہن لو میرا تو قصور نہیں، اٹھ کے سارا ہی نس پے سی،
وہ کسی نے چمچ پھڑیا, کسی نے پلیٹ پھڑی, اور گوشت سخت سی انہیں بوٹی کھچی, میں تے ہلے ہاتھ بھی نہیں لایا, وہ آن کے میرے وج گئی. ہوں گھر والی نے جاندیاں سوٹ لوا لیا تو نال کہندی کیا سی نا نہیں کھانا ہوں تو نہ کھایا کرو, نہ جایا کرو. اب سوٹ پھاڑا نہیں جاتا, چیرا نہیں جاتا, پھینکا نہیں جاتا, اتارا جاتا ہے, پانی سے دھویا جاتا ہے, داغ نہ اترے صابن لگایا جاتا ہے, صابن سے نہ اترے سرف لگایا جاتا ہے, سرف سے بھی نہ اترے بلیچ لگائی جاتی ہے, رگڑا جاتا ہے, برش مارا جاتا ہے, بار بار دھویا جاتا ہے. مقصد یہ ہے کہ کپڑا صاف ہو جائے. اللہ نے تجھے جو مال دیا ہے نا, اللہ کبھی فقیر بھیج کے کہتے ہیں وہ یا داغ لگائی لالا, کدی ابا بھیج دیندے نے پت میری دوائی کوئی نہیں, یہ فقیر کوئی نہیں, یہ رب نے فرشتہ بنا کے بھیجا ہے, تیری آزمائش ہے. وہ گنجے کو, وہ کوڑی کو, تیجا کیڑا سی انا, انہاں تیناں نو دے کے رب نے پھر فرشتے نو فقیر دے روپ چ بھیج کے پوچھیا سی. دو نے کیا ہوئے اسی محنت بڑی کیتی, تو ماما لگنا ٹردا ہو. ایک نے کیا نہیں میں بھی اداں دا سا, یہ رب نے دیتا ہے, آ لے, آ پڑھ, آ چک, جنہ دل کر دے لے جا. اللہ سے مال مانگا ہے, رب نے دیا ہے تو دل بھی مانگو. اے مال نہیں دوڑتے, دل دوڑا کرتے ہیں. اللہ دینے والا دل عطا فرما. کبھی رب فقیر کو بھیج کے, کبھی بہن کو بھیج کے, کبھی رشتہ دار کو بھیج کے, کبھی ضرورت مند کو بھیج کے, کبھی سائل کو بھیج کے. وَفِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ لِلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ. اللہ چاہتے ہیں کہ مال پاک ہو جائے. جے بندے نہ کرن پھر اللہ جنوں ہے کنک پکڑ والی ہوندی ہے نا, پھر اللہ ہوا بھیجدا ہے نال چھٹاں پائیاں ایداں کماٹو پھیر کے لمحہ پوندا جی میں سہاگا پھیر کے گیا کوئی. میں خانے وال پورا تہاڈا علاقہ تو پھر بھی بچے ہے, صحیح رب نے جڑا سہاگا پھیریا. اور پچھلے سال کیا ہوا تھا, کی ہویا سی پچھلے سال؟ میری عادت میں دوروں دوروں لب کے کتوں کنک منگاؤنی ہوندی ہے کہ دانا موٹا لب جائے, ستھرا لب جائے. چل یار سارا سال جو خالص کام کریدا تے بچے کم از کم روٹی تے خالص کنک دی کھان. پھر یار کہہ دیندے پاجی وہ مری سی, وہ ادا ہو گئی, وہ مسئلہ بن گیا, وہ لبھی نہیں, وہ منڈی چ میں سی, فلان ہے سی. پتہ کیا چلا جی, بالکل تیار سی, رب نے تو می پاتا, دانا مر گیا. لوگوں یہ رب صاف کر لے گا, حساب کر لے گا. وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ. جس دن تو نے کاٹا ہے, ڈھیری لگائی ہے, اس دن اس کا حق پہلی میں سے نکال کے دے جا. کیونکہ گھر لے گیا, آڑت پہ لے گیا, منڈی میں یا گوداموں میں لے گیا, پھر نکالنا مشکل ہو جائے گا. پھر نکالنا. جیڑا بندہ روزہ رکھ کے نا افطاری کر کے تو مسیت وال نوں ٹر پوے نا نماز پڑھ لیندا, تے جیڑا کہے اچھا میں جھٹ لمحہ پے کے جانا, پھر اوکھی ہوندی ہے. ایویں ہی گھر نہیں, اوتھے دے عشر دے. عشر کیا ہے؟ 9 من اپنے پاس رکھ, 10واں من دے, نصف عشر کر دے. اگر زمین برانی ہے, بارش پہ ہوئی ہے, خرچہ کوئی نہیں, پانی ہمارا, زمین ہماری دی ہوئی, 9 من 10واں من دے. اللہ خرچہ ہے, کھادا نے, ٹھیکے نے, ٹیوبل دے پانی نے, فلاں مسئلہ ہے. اللہ کہتے ہیں ٹھیک ہے 19 من اپنے پاس رکھ, 20واں من دے, نصف عشر یہ دے. اتنی بکریاں ہیں تو اتنی بکریاں زکوٰۃ نکال, اتنی گائے ہیں تو اتنی گائے زکوٰۃ نکال, اتنے اونٹ ہیں تو اتنی بکریاں, اتنے اونٹ زکوٰۃ نکال. اتنا تیرے پاس یہ مال ہے تو یہ زکوٰۃ نکال. اگر تیرے پاس کروڑوں کی فیکٹری ہے, تو نے وہ زکوٰۃ دے کے لگائی ہے, ان کروڑوں پہ زکوٰۃ ہو گئی ایک دفعہ. اب تیری فیکٹری کی جو پروڈکشن ہے, جو پیداوار ہے, اس میں سے اپنے خرچ اخراجات سارے کر کے جو باقی بچتا ہے, سالانہ اس کے اوپر جو تیرا پرافٹ ہے, اس میں سے 7.5 تولے سونا اور 52 تولے چاندی کے برابر نصاب جا رہا ہے, تو زکوٰۃ دے, مال پاک کروا لے, مال صاف کروا لے. ہوں تو مثال نہیں بنتی, لیکن اگے ہوندی سی گھراں چ پتل دے جدوں بھانڈے سی, وادیاں تے اتنے سپیلاں تے پڑچتیاں تے شو کیتے ہوندے سی بھی کنے مینوں ماں پیو نے دتے. وہ پوری زندگی اسی پا کے نہیں کھادا, لیکن ایک ضرور سی کہ جدوں بھی عید ہونی نا, بھانڈے کلی کراؤن والے پھردے ہونے, بھانڈے کلی کرا لو, لانے ریتا مار, لیمن نال, نیبو نال, لسی نال مانج مانج کے, کوچ کوچ کے. کیوں؟ ماں پیو دی چیز ہے, پھر صاف رکھنی بنتی ہے. یہ رب کا دیا ہوا مال ہے, اسے صاف رکھ. اقیم الصلاۃ,
وآتوا الزکاۃ۔ اچھا ویسے وس لگے دی گل ہے، ہر بندے دی کوشش ہوندی ہے مینوں نوٹ نہ صاف لبے تے کڑک لبے، ماٹھا نوٹ ہم ٹول پلازیاں لے دے جو چھڑ دے کی کریے، چھٹا کرانا پیندا مجبوری لینا پہ جاتا ہے۔ بچے کو بھی خرچی دینا تو کہتا ہے نوٹ صاف ہو، بیگم کو نوٹ پکڑائیں پرانے ہوں بیچ والے، اے تسی رکھ لو چلا دیا جو مینوں وچوں کڑک دو۔ اللہ بھی کہتا ہے کہ تیرا مال صاف رہے، کڑک رہے، نیٹ رہے، کلین رہے، عمدہ رہے، نمے دا نواں رہے، نہ چور پڑے نہ ڈاکو پڑے، خود دے لے، میں حفاظتیں کرواؤں گا، اگر تو نے نہ دیا میں پھر نکلوا لوں گا، پھر کبھی کورٹ میں، کبھی کچہری میں، کبھی تھانے میں، کبھی کسی مسئلے پہ۔ اور تیسرا کام سنت کے مطابق ہے روزہ رکھیں، تے آن بھی ڈین ہے، آیا میں کل دی گل ہے، اج 3 ہے، لو دن اللہ خیر کرے جی، باقی رہ گیا جی 11، 14 نو انشاءاللہ پہلا روزہ۔ تے روزہ رکھ دینے دل والے، جنہ کو دل نہیں انہاں کو روزہ نہیں رکھیا جاتا، انہوں پہلے ہی کھو پیندے، اوے 12 گھنٹے، اوے آپاں تا 2 جڑی ہیں روٹیاں کھا لئیے تو مڑ کے پھر وہ جڑی حاجت ہوندی ہے، کشش پیندی ہے سگڑ دی، وہ کش کھچ دے، وہ کداں لنگو، اوے نڑی چوسنی آپاں کداں مانگے، 12 گھنٹے۔ اوے یاد رکھیے اگر دل ہو، میں نے دل والوں کے لیے 24 تے 24 کنے ہوندے نے، 48 تے 2 50 تے 1 51 گھنٹے بوڑھی لئی بندے نو بھوکھیاں رہندیاں ویکھیا میں، 51 گھنٹے تے بوڑھی نو بندے لئی۔ شرط کیا تھی؟ دل والوں نے فیصلہ کیا تھا، ویاہ ہو گیا ہے، نہ پیو نال کھاویں، نہ ماں نال کھاویں، نہ بھیناں نال، نہ بھراواں نال، یاراں چ انہیں کہنے یار پھر وہ پلنٹی پا دیندے نے، کی پاؤندے ہو تسی ہو پارٹی یا کی ہرجانہ، آہو تو ساڈے نال نہیں کھادا، تو لیٹ ہو گیا، چل تینوں ہن جڑی اینی مچھی پے گئی، کہندی جو مرضی پاؤنا ہی پوا لیں پر کھانا میرے نال کھانا ہی۔ وہ بیچارہ رہندا کردہ، آج کا دن آج کی رات، کل کا دن کل کی رات، پھر 2 گھنٹے اور پھر اس کے بعد گرم کرتے لاتے رکھتے، 51-52 گھنٹے بعد کھادا سو تو بھوکھا نہیں مریا، نہ او مری نہ اے مریا۔ والذین آمنوا اشد حبا للہ، کسی دن بیوی کو بھی کہہ دے، بچوں کو بھی کہہ دے، یاروں کو بھی کہہ دے، نفس کو بھی کہہ دے، وجود کو بھی کہہ دے، اینا چھندا نہ بن، مڑ کے قبر چ کسے روٹیاں لے کے نہیں آنا، بیگم نے ساتھ نہیں آنا، یاروں نے نہیں آنا، حکا اندر نہیں ملنا، سگریٹ تجھے نہیں ملنی، روشن دان نہیں ہونے، پنکھے ایسی نہیں ہونے، پھر قیامت تک کے لیے یا بھوکا لیٹے گا، روزہ رکھ کے جائے گا تو جنت کی طرف سے امید ہے رب دروازہ کھول کے نعمتیں دے دے۔ والذین آمنوا اشد حبا للہ۔ میں بہت چھوٹا تھا جب شدید گرمی میں روزے تھے، اور دادا ابو بڑے انتہائی کمزور نحیف، تو جے کتے کہنا نا روزہ، کہندے پت مرنا تے ہے ہی ہے، جے روزے چ مر جاواں گے تو کیڑی گل ہے۔ میں نے بزرگوں کو پھر بھی دلیر دیکھا ہے، تو نوجوانہ دے پیتے پانی ہون ڈے ہوندے، سب سے زیادہ بے روزگار نوجوان دیکھے گئے پچھلے سال، اور سب سے زیادہ عورتوں کے پیچھے، لڑکیوں کے پیچھے بھوک پیاس برداشت کرنے والے، وعدے نبھانے والے نوجوان دیکھے گئے۔ اور تیری جوانی کو رب سلامت رکھے، اتنا جوان ہو جا، اتنا دلیر ہو جا، جو مرضی ہو جائے، رب نے کہا ہے اننے ویلے کھانا ہے تو اننے ویلے نہیں کھانا، ایس ٹائم کھانا چھڑ دینا ہے، ہاتھ پیچھے، تو ایسے ویلے رب نے کیا ہے تو پہنچنا ہے۔ اور یہ ذوق سیکھنا ہے تو بچوں سے سیکھیے۔ رات نو سون لگیاں 100 دفعہ ماں نو کہندے بےبے سویرے ٹھا دیں، ابے دا پتہ نہیں توں ٹھا دیں، امی تیری مہربانی مینوں ٹھا دیا جے، ماں جی ٹھا دو گے نا، کہہ کے پھر وہ سیری کرتے ہیں، وہ خوشی کا ذوق۔ ماشاءاللہ دوپہر تک جیڑا نا جی تھوڑیاں اندروں آندراں جدوں کھو پیندے، پھر منہ ایویں عجیب جہا کر کے ماں کہندی چل پوت چڑی رویا رکھ لے، کہندے نہیں امی میں نبھانا ہے۔ اثر ویلے ٹب چ بیٹھا ہے، پانی دے چھٹے کھیس گلے کر، منہ تے سکے، کہندا کل نہیں رکھنا، لیکن جب بیٹھتا ہے نا روح افزا دیکھتا ہے، یہ بچہ جامع شیریں دیکھتا ہے، میٹھے مشروب دیکھتا ہے، سامنے ماشاءاللہ رب کی نعمتیں دیکھتا ہے۔ اللہ کہتے ہیں روزے کے لیے 2 خوشیاں ہیں،
वलिस्साइमि फरहतान। एक जदों रोज़ा अफतार करन वेले खुशी वेखनी तो बच्चों के मुँह ते वेखो कमलाए फुल भी किदां हरे हो जाते, और जब रोज़ा खोलने लगते हैं बिस्मिल्लाह ज़हब ज़माउ वबतल्लतिल उरूक वतबतल अज्रु इंशाअल्लाह। प्यास बुझ गई, रगें तर हो गई, अजर भी साबित हो गया। ये मजीद सबर देखना है तो मुअज्जिन का देखा करो, घुट पानी दा ला के मुँह च खजूर पा के फिर इन्नी लम्मी अजान कहन दिया हुंदा। लोगों ये यकीनन हौसले और सब्र की बातें हैं। अपने ग्रुप बनाओ, यारों के बनाओ, दोस्तों के बनाओ, मिल के रोज़ा रखना है, निभाना है, इसको चलाना है, सुन्नत के मुताबिक रखना है, उसकी जो टाइमिंग है उस पर छोड़ देना है। और जब पैगंबर का टाइम आ जाए, सूरज गरूब हो जाए, सारी दुनिया भी कहती रहे 2 मिनट 5 मिनट और ठहरे हुए भाबियां दी जान जे, नहीं, ये तेरे नबी का फैसला है। सूरज गरूब होता जाए फौरी कोई एहतियात नहीं, रोज़ा खोल दे। रोज़ा स्कूलों कॉलेजों च मुंडियां नूं समझाउणा सौखा हो जाता है। आखिरी पीरियड जिहड़ा हुंदा ना, अक्सर मेरा आखिरी पीरियड च बच्चियां होण या बच्चे होण, छोटे होण या वड्डे होण, बैग शैग कस के ना, अगर 1 बजे छुट्टी होनी तो 5 मिनट पहले ही उस्ताद नूं 100 दफ़ा घड़ी विखाउण दिया हुंदा है। बाहरों दूजी क्लास वाले निकल के आन के कई दफ़ा धक्का मार के बूहा खोलणगे कि उस्ताद जी बस करो, इन्हां दी जान छड्ड दो। और जब होती थी हाई स्कूल में छुट्टी तो मुझे वो लफ्ज़ नहीं बोलते कि जब एक लड़का कहता था छुट्टी तो सारे दौड़ लगा देते थे। उस्ताद नहीं कहता था पुत वो थोड़ा एहतियात कर लो, की पता 1 घंटी भाभी ने मारी होवे। दुनिया की छुट्टी मिले तो खुशी सबको, पियन कोई भी हो, चपड़ासी कोई भी हो, छुट्टी तेरा रब कहे, तेरा पैगंबर कहे, ज़हब ज़मउ वबतल्लतिल उरूक वथबतल अज्रु इंशाअल्लाह इज़ा अक़बल अल-लैलु मिन हाहुना व अदबर अन-नहारु मिन हाहुना फ़क़द अफ़तर अस-साइम। जब सूरज गुरूब हो जाए और रात जो है वो आगाज हो जाए, सूरज की टिकिया के गुरूब होते फ़क़द अफ़तर अस-साइम, छुट्टी। उत्थे तुसीं बह के वेंदे रहो जी, हाले वेखियो 5 मिनट एहतियात कर लो, 3 मिनट वेख लो, फिर वो जिहड़ा वीरा 10-15 मिनट करदा फिर वो बेहतर नहीं। एहतियात करनी, चलो अगे ले जाओ फिर। तो इसलिए नबी की सुन्नत के मुताबिक रोज़ा रख, मुँह पे नहीं मारा जाएगा। और आखिरी गुजारिश, अल्लाह माल पैसा दवे ना, उन तो खैर हालात ने अल्लाह दोबारा हरमैन पे वो दिन ले आए जहाँ हमारी बीमारियाँ ख़त्म होती थी, जहाँ हमारे दुख दूर होते थे, जहाँ हमारे बिगड़े हुए दिल सही होते थे। लोगों को समझ ही नहीं आई। काश अल्लाह ऐसी जुर्रत, ऐसी गैरत, ऐसा ईमान, ऐसा हौसला, ऐसी पावर, एहतियात अपनी जगह अच्छी, दुनिया को बताया जाता कि अगर इन दिनों में हॉस्पिटल बंद नहीं हुए, क्योंकि इलाज गाह हैं, क्लिनिक बंद नहीं हुए, क्योंकि वहां दवा मिलती है और लोगों पूरी दुनिया दवा दे सकती है, शिफा का दावा नहीं कर सकती। हकीम कहे, तबीब कहे, डॉक्टर कहे, मैं दवा देता हूं, शिफा अल्लाह देता है। वनुनज़्ज़िलु मिनल कुरानी मा हुवा शिफाउन व रहमतुल लिल मोमिनीन। कुरान ऐसी जगह, कुरान उतरने की जगह, मक्का ऐसी जगह, बैतुल्ला ऐसी जगह, हरमैन ऐसी जगह, जिसकी पानी की बूंद को भी रब ने शिफा बोला है, जिसकी आयत के टुकड़े को रब ने दवा नहीं शिफा बोला है, जो है ही महबत शिफा, जो है ही महबत वही, जो है ही शिफा की जगह। अल्लाह वो दिन फिर से लुटाए कि तू मैं अल्लाह माल पैसा दे तो हज और उम्रे के लिए जाएं। तो मुड़न लगे अल्लाह कहे अल्लाह जिमें पैंपर हाले काके नूं नहीं लगा हुंदा ना, ओदा गुनाह कोई नहीं, जमदे आउंदियां नरसां दाइयां चुक के हत्थां दे ले, इन्हें की कीता, इनू की पता, ना प्यो दा पता, ना मां दा पता, ना शरीके दा पता, ना उन्होंने ये पता असीं आ हुन्ने, ना उन्होंने पता ओ हुन्ने, ना उन्होंने ये पता मैं कातलां दा, ना उन्होंने ये पता मैं मकतूलां दा, नहीं ना पता होता। तो कहा हाजी साहब तू हज करके लौट आ, हज मबरूर, उसमें कोई फिसक फजूर करके ना आ, मुखलिस होके मेरे लिए खुलूस नीयत से करके आ, तू लौटेगा मैं तुझे फिर से बच्चा बना दूंगा। आज 60 साल का काका आ गया जी, आई लो जी बिल्कुल 0 मीटर करके रीन्यू करके, इसका मीटर जो है वो 0 कर दिया गया है। बहुत ही चली हो ना तो लोग की गड्डी का मीटर पीछे करा लेंगे,
اللہ کہندے میں تیرا میٹر پیچھے نہیں کرن لگا، میں ویسے ہی 0-0 کرتا، جڑے پچھلے گناہاں دیاں پنڈاں سی تو آئیں گا وہ تینوں نیکیاں چ بدل داں گے۔ تو یہ ہے حج، یہ ہے عمرہ، یہ ہے جہاد، یہ ہے زکوٰۃ، اور یہ ہے روزہ، یہ ہے نماز، یہ ہے سنت، یہ ہے طریقت، یہ ہے شریعت، اور یہ ہے توحید، اور اسی کو دین اسلام کہتے ہیں۔ بنی الاسلام علی خمس، اور یہی 5 بنیادیں مضبوط کر لو، اللہ تمہاری زندگی کی یہ عمارت مضبوط کر دے گا، اور کل قیامت کے دنوں تلک انشاءاللہ العزیز یہ سلسلہ تمہارا چلتا رہے گا۔ اللہ جو سنایا ہے وہ تیری رضا کے لیے، جو سنا ہے وہ تیری رضا کے لیے، اپنی رحمتوں کے خزانے ان سے ہمیں عطا کر دے، اور توحید و سنت کی برکھا برسا دے۔ حضرت جی نبی پاک جو قبراں تے سجدے کرن والے یہودی عیسائیاں تے لعنت کیتی ہے، وہ حدیث دی کیڑی کتاب چ ہے؟ بھجی مسند احمد بن حنبل چ صحیح الجامع دے اندر موجود ہے۔ لعن اللہ الیہود والنصارى، تے جنہ بھائیاں کول نیٹ ہے ماڑا جا لکھ لیا کرو اینا، لام عین نون اگے الف ڈبل لام ہے، اگے الیہود تے النصارى پاؤ، وہ سارا کچھ تواڈے کول تھلے دے حوالے ڈیٹیل تفصیل آ جائے گی، بڑا آسان ہے اج کل۔ اور جو دعا نبی پاک نے اللہ کی لیے سامنے کی کہ میری قبر کو سجدہ گاہ نہ بنانا اور میری قبر کی حفاظت کرنا، یہ بھی کس حدیث کی کتاب میں ہے۔ کتب 6 اگر آپ کے پاس ہے تو یہ باقاعدہ ایک ایپ ہے، اگر موبائل ہے اس میں بھی آپ دیکھ سکتے ہیں، پرنٹ نکالنا چاہے پرنٹ نکل سکتا ہے، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا اللہم لا تجعل قبری وثنا۔ پوچھنے والا اگر مجھے نمبر دے دے تو میں اس کی عبارت اور اس کا ترجمہ جو ہے وہ سینڈ کر دوں گا۔ بارک اللہ فیکم۔ مدثر اسلامک سینٹر ریکارڈنگ کرتے ہیں، آپ احباب ان سے رابطے میں رہیں۔ 55 جیم بے بابا بکالہ، 8 اپریل بروز جمعرات بعد از نماز عشاء۔ عبد المنان راسک صاحب تشریف لے آ رہے ہیں، انشاءاللہ جاندار شاندار علمی دینی عملی محفل ہے، اس دے اندر بھی تشریف لے کر کے جایا جائے۔ جی بس یہی نا میرے سنت پتہ کیا ہے؟ اذان ہو یا نہ ہو ٹائم ہے، سورج کا غروب ہونا اور فجر کا طلوع ہونا، لیکن رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو طریقہ اپنایا تھا کہ حضرت بلال لوگوں کو سحری کے لیے اذان دیتے تھے۔ کیوں؟ وہ اس لیے اذان دیتے تھے کہ جو کھا پی رہے ہیں وہ ٹائم دیکھ لیں، جو جماعت کروا رہے ہیں یا قیام کر رہے ہیں یا نماز پڑھ رہے ہیں وہ ٹائم دیکھ لیں، مختصر ہو کے وہ آگے چل کے سحری کر لیں۔ لِيُنَبِّهَ الْقَائِمُ وَلِيُوقِظَ النَّائِمُ، سوئے ہوئے کو اٹھا دیا جائے، جو قیام کر رہا ہے اسے وارننگ دی جائے کہ تھوڑا سا ٹائم ہے۔ یہ حضرت بلال کی اذان تھی۔ اور جب فجر طلوع ہو جاتی تو حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم جو نبینے تھے ان کو کہا جاتا سبحت سبحت، کہ صبح ہو گئی ہے۔ میزنا پہ چڑھتے جو اونچی بلند جگہ تھی اور وہ اذان کہہ دیتے، اور یہ اس بات کی خبر ہوتی تھی کہ فجر طلوع ہو گئی ہے، لہٰذا کھانا پینا جو ہے وہ بند ہو جائے۔ تو یہ طریقہ تھا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا۔ باقی ہم نے کیا اپنایا ہے؟ سانو تے اللہ معاف کرے، دیکھیا سائیاں نے کو گھوڑے تے وہ ہوٹر لائے ہوں اسی بھی لا چھڑے۔ ہمارا ایک اپنا طریقہ ہے، اپنی ملت پہ قیاس اقوام مغرب سے رہ کر خاص ہے ترکیب میں قوم رسول ہاشمی۔ رمضان مبارک دی خبر دینا کہتے جنت واجب ہو جاندی جہنم حرام۔ جی میں نے آگے سفر بھی کرنا ہے، سوال و جواب آپ کے بڑھ رہے ہیں۔ بھائیو کسی بھی مہینے کی محرم سے لے کے ذی الحجہ تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں فرمایا کہ جو اس مہینے کی سب سے پہلے خبر دے گا جنت واجب ہو جائے گی، جہنم حرام ہو جائے گی، ایسا جو اتنے لوگوں کو سینڈ کرے گا۔ یہ ساری اپنی بنائی ہوئی باتیں ہیں، یہ میڈیائی روایتیں ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ جھوٹ ہے، من گھڑت باتیں ہیں۔ اس سے جتنا بچا جا سکے بچے، اور اس طرح کی کوئی بات آئے تو فوری اسے ڈیلیٹ مارو، اسے آگے چلانے کی آپ پہ کے کندھے پہ ذمہ داری آ جائے گی، کیونکہ آپ نے آگے بڑھایا ہے۔ جتنے لوگ اس کو نقل کریں گے یہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہ جھوٹ ہوگا، اور دنیا میں بدترین جھوٹ ہے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ بات اچھا۔ حضرات والد صاحب بھی بیمار ہیں، کافی سارے دوست احباب بیمار ہیں، بھائی احمد حسن ساجد صاحب، اسی طرح ہمارے بھائی ابو بکر فاروقی صاحب،
اور مفتی عبدالحنان زاہد صاحب فیصل آباد کی کافی ساری ٹیم علماء کرام کی، اور باقی جگہوں پہ بھی شیوخ اور مشائخ، اور ہمارے گھروں میں جو بھی دوست احباب بیمار ہیں سب کے لیے دعا کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سب کو صحت والی زندگی دے۔ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین۔ یا رب لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک۔ اللہم انا نسألک الہدی والتقی والعفاف والغنی یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث۔ الہ العالمین تیرے گھر میں آئے ہیں، اکٹھے ہو کے بیٹھے ہیں، دین کی باتیں کی ہیں، اللہ اپنے نفع نقصان کو دیکھا ہے، اللہ تیری توحید اور تیرے پیغمبر کی سنت کے اوپر عمل پیرا ہونے کے لیے اللہ باتیں کی ہیں، اللہ عمل کی توفیق دے دے۔ الہ العالمین جو کمی بیشی ہیں وہ دور فرما دے، اللہ دنیا بھی خوبصورت کر دے، آخرت بھی اچھی بنا دے۔ اللہ یہ وباؤں نے جو ہمیں گھیرا ہے، یہ دشمن کی سازشیں ہیں، یہ جو کچھ بھی اللہ محفوظ فرما۔ الہ العالمین جو بے روزگار ہے رزق حلال عطا فرما۔ اللہ جو مالی پریشانیاں، جو مہنگائی اور غریبوں کی جس طریقے سے جو حالت بنائی جا رہی ہے، الہ العالمین ہمارے اپنے اعمال کا نتیجہ ہے، اللہ ہمارے اعمال اچھے کر دے تاکہ وہ مال اچھے ہو جائیں، اور اللہ ہماری جو درگت بن رہی ہے الہ العالمین ہم اس کے قابل نہیں، اللہ ہمیں بچا لے، اللہ ہماری حفاظت فرما، اللہ امت کو، قوم کو، ملک کو ان بحرانوں سے نکال، الہ العالمین اپنی جناب سے دے، وافر دے، رزق حلال عطا فرما۔ اے اللہ تیرے بندے جو بے اولاد ہیں اللہ اولاد عطا فرما دے، اللہ جو بیمار ہیں ان کو صحت کامل عطا فرما دے۔ اذهب الباس رب الناس واشف انت شافی لا شفاء الا شفاؤک شفاء لا یغادر سقما۔ الہ العالمین تیرے بندے جتنے بھی کبیرہ صغیرہ گناہ ہیں اللہ ہم اس کی معافی مانگتے ہیں، اللہ ہم اپنے گناہوں کا اقرار کرتے ہیں، اللہ ہمارے جملہ صغیرہ کبیرہ گناہ معاف فرما دے، اللہ ہمارے گناہوں کو نیکیوں میں تبدیل فرما دے، اللہ حقوق اللہ اور حقوق العباد کے معاملے اور تصفیہ اللہ دنیا میں فرما دے، اللہ میرے وطن، میری مٹی، میری دھرتی، اللہ زمینی اور دینی سرحدوں کے محافظوں کی حفاظت فرما، اللہ ہر گھر کے اندر برکت عطا فرما، اللہ دین اور دنیا کی کامیابیوں سے سرفراز فرما۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔